امریکی عدالت کے جج نے ایلون مسک کی ٹیم کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا۔ کھربوں ڈالر کی ادائیگی کرنے والے حکومتی نظام سے متعلق حساس معلومات افشا ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ خزانہ میں لاکھوں شہریوں کے ڈاٹا تک رسائی دینا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ ایلون مسک اور ڈوج کمپنی اپنے پاس موجود ریکارڈ کو فوری طلب کرے، عدالت کا مختصر فیصلہ۔ 19 ریاستوں کے ڈیموکریٹک اٹارنی جنرلز نے ایلون مسک کی ٹیم کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ ایلون مسک کا عدالتی فیصلے پر اظہار برہمی، عدالتی فیصلے کو پاگل پن قرار دے دیا۔ جج کو سرگرم کارکن بھی کہا۔ ٹیکس دہندگان کی رقم فراڈ سے بچائیں گے کیسے اگر اس کا استعمال نہ پتہ ہو؟ ایلون مسک۔ ادھر ایلون مسک کا سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو نہ خریدنے کا اندیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کو ٹک ٹاک خریدنے کی پیشکش کی تھی۔ بس چلے تو میں 15% ٹیکس اکراس دا بورڈ ابھی کم کر دوں۔ اس سال افغانستان میں ایک آئٹم کی بات کرتا ہوں، $211 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر وہاں پر جو سختی کی گئی اور سمگلنگ کو بند کیا گیا۔ گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں، کاروبار آپ نے کرنا ہے۔ یہ پی آئی اے ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو ایس او ایز ہیں وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے اور آپ نے ان کو چلانا ہے۔ مشکل فیصلے کر چکے، آگے کا سفر بھی آسان نہیں۔ وزیر اعظم نے خبردار کر دیا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے، اب معاشی نمو کا سفر طے کرنا ہے۔ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پاکستان نے ایک سال میں اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کیا۔ ترقی کا سفر اجتماعی کاوش اور شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی۔ تنخواہ دار طبقے نے 300 ارب کا ٹیکس دیا۔ میرا بس چلے تو فوری طور پر 15% ٹیکس کم کر دوں۔ افغانستان سے سمگلنگ روکی گئی۔ $211 ملین کی چینی برآمد کی۔ کاروبار کرنا حکومت نہیں، نجی شعبے کا کام ہے۔ 2018 کے بعد دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بدقسمتی سے واپس آ گئی ہے۔ یہ دہشت گردی کیوں واپس آئی؟ سوال پوچھنا پڑے گا۔ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ افواج پاکستان دن رات قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کا یوم تعمیر و ترقی کے موقع پر تقریب سے خطاب۔ عوام کا مینڈیٹ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ملک میں جمہوریت تب ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ رات کی تاریکی میں مینڈیٹ چوری ہوا، عدلیہ آزاد ہوگی تو سیاسی استحکام آئے گا، معیشت کی بہتری ہوگی تو عوام خوشحال ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا صوابی میں جلسے سے خطاب۔ ہماری آواز ایک ہے، ہم حق اور آئین کا تحفظ مانگتے ہیں، ملک میں قانون کی حکمرانی مانگتے ہیں، ہم لڑیں گے، مریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ مینڈیٹ چور ایوانوں میں بیٹھ کر ہار گئے، سبز رنگ امن کی نشانی ہے، ہم نے سبز رنگ کو تھاما ہوا ہے، مجبور نہ کرو یہ رنگ انقلاب اور خون کا رنگ بن جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پھر جارحانہ انداز۔ موجودہ حکومت دلوں پر راج نہیں کرتی، اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر پی ٹی آئی کے پی جنید اکبر۔ پارٹی میں کوئی نفاق نہیں، سب منظم ہے، ہم یہاں بانی پی ٹی آئی کی خاطر کھڑے ہیں، آپ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو دوسرا خط لکھ دیا۔ ملک اور قوم کی بہتری کی نیت سے آرمی چیف کو خط لکھا۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے حکومت قائم کی گئی۔ ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا کا اطلاق کیا گیا۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے جیل انتظامیہ نے ہر ظلم کیا۔ خط کا متن۔ اسپیکولیشنز تھیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا دم توڑتی جا رہی سیاسی استحکام بھی آہستہ آہستہ سفر صاحب آ جائے گا۔ جب احتجاج جو ہے وہ تشدد کی راہ پہ، گولی چلانے کی راہ پہ نکل آئے، اسلحہ بردار لے کے احتجاج کیا جائے، پھر وہ ممکن نہیں ہوتی ہے۔ ٹرمپ کا بیان آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ شکیل افریدی کے حوالے سے بھی امریکہ کے بیانات آتے رہے۔ مودی کی موجودگی میں پاکستان کی سیاست پر سوال ہوگا تو ان کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ اسلحہ برداروں کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیاسی عدم استحکام کی قیاس آرائیاں غلط ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کی سال میں 3 کالوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک اور کال دے کر دیکھ لیں، جیل میں کافی وقت ہوتا ہے، خط لکھنے سے اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، ججوں کے خطوط کا معاملہ جوڈیشری ہی ڈیل کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ٹونائٹ وِد سمر عباس میں گفتگو۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا کی۔ ہر چند کے جمعیت علماء اسلام نے وہ جنگ اکیلے لڑی۔ اس دوران میں اگر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون آیا تو وہ بھی الحمدللہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی پاس ہوا۔ مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں، گفتگو کے ذریعے چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم سے متعلق ہم نے اکیلے جنگ لڑی۔ 8 فروری کو چاروں صوبوں میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کے ذریعے حکومت بنائی گئی۔ عوام کے حق پر شب خون مارنے کا حق کسی کو نہیں۔ حکومت کے معاشی استحکام کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ اگلے سال مہنگائی مزید بڑھے گی اور جی ڈی پی کم ہوگی۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاک۔ ان کے خود 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نکلی ہے۔ شہداء کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوئی۔ ہم جب آئے تو تعمیر و ترقی کا آپ سے وعدہ کیا، محرومیوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ آپ ساری پروونشل حلقوں میں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکے۔ جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نکلی۔ 5 قیرات کے ہیرے کی انگوٹھیاں مانگنے والے دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا میں کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ان لوگوں کی آپس میں لڑائیوں میں خیبر پختونخوا کا برا حال ہو چکا۔ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ چکی، یہ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ 5 سال میں ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر دی۔ ثوابی جلسہ ناکامی سے 2-4 ہوا۔ تحریک انتشار والے ہمارے نہیں، پاکستان کے مخالف ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ تنظیمی عہدوں کی تقسیم۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ نئے تنظیمی عہدوں کے خلاف کارکنان کا عارضی مرکز بہادر آباد میں احتجاج۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کے خلاف بھی نعرے بازی۔ کارکنوں نے گو گورنر گو کے نعرے لگا دیے۔ مشاورت کے بغیر گزشتہ روز سرکولر جاری کیا گیا جس پر کارکنان نے اعتراضات اٹھائے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق بہادر آباد مرکز سے روانہ۔ موجودہ صورتحال پر گفتگو سے گریز مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے گزشتہ روز واٹس ایپ گروپ بھی چھوڑ دیا تھا۔ تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ مذاکرات کا چیپٹر بند ہو گیا، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت کے ارادے ٹھیک ہیں اور نہ نیت، سیاسی مذاکرات خواہشات پر نہیں، مستحکم اداروں پر ہوتے ہیں۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب کے اسلحے کی فروخت کا اعلان۔ محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فروخت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے اسلحے میں ہزاروں ہیلی فائرز، میزائل اور بم شامل ہیں۔ اسلحہ فروخت کا اعلان اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ اور دیگر حکام سے ملاقات کے بعد کیا گیا۔ سابق امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کو $20 ارب کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی میڈیا اور میکسیکو میں مسافر بس میں آتش زدگی، 30 سے زائد افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ بس میں 44 افراد سوار تھے، بس چل کر راکھ ہو گئی۔ بس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔